أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 5 تا 6 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان کرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا ہو، جبکہ مسلمانوں کا ایک گروہ یہ بات ناپسند تھی ان کو، وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہانک کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت خوش تھے جب اللہ پاک نے ان کو اختیار دیا، اور صحابہ کرام بھی خوش ہوئے کہ اس میں ابو جہل جنگ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ دوسرے صحابہ نے بڑی پرجوش تقریریں کی اور تمام لوگ مستعد ہو گئے، اور جب آپ کو مرضی معلوم ہو گئی تو سب نے جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا، اور بعد میں ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا عظیم فائدہ اسی میں تھا۔ اس طرح کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس سے مراد ابو سفیان کا قافلہ ہے اور کانٹے دار مقابلہ کا خطرہ ہے۔ قافلے میں مسلح افراد کی کل تعداد 40 تھی، لہٰذا اس پر حملے میں کوئی بڑا خطرہ نہیں تھا، لہٰذا طبعی طور پر اس پر حملہ کرنا آسان تھا۔ یعنی اللہ کی مدد کرنے کے لیے فرشتے بھیجنے کی حقیقت میں ضرورت نہیں تھی، نہ فرشتوں میں کوئی ذاتی طاقت ہے وہ مدد کر سکیں۔ مدد تو اللہ تعالیٰ کی براہ راست بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کے اسباب سامنے ہوں اس پر اسے زیادہ اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ کسی بھی کام کے جو اسباب اختیار کیے جائیں، ایک مومن کے لیے یہ بات ہر آن سامنے رکھنی چاہیے۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے جنگ بدر کا پس منظر اور اس کی تفصیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے ساتھ، مساوات کے ساتھ مال غنیمت کو تقسیم کر دیا تھا، اور یہ بات تمہاری مصلحت کاملہ کے خاطر تھی۔ اس طرح اس موقع پر جب دشمنوں سے لڑنے کے لیے تم کو مدینے سے نکلنا پڑا تو شان و شوکت اور جاہ و جلال والے بڑے لشکر سے لڑنا تمہیں ناپسند ہوا۔ یہ بڑا لشکر وہ تھا جو اپنے ہم مذہب کافروں کی مدد اور شام کو گئے ہوئے
काफ़िले माल और तिजारत की हिफाजत के लिए मक्के से निकल आए थे, और इस जहाद को नापसंद करने का ये नतीजा निकला कि अल्लाह ताला ने इसी जंग में तुम्हें दो चार किया और पहले से बग़ैर किसी करारदाद जंग के दुश्मन से तुम्हें भिड़ा दिया, और नतीजे में तुम्हें नुसरत और फतह और हिदायत बख्शी, जैसा कि फरमाया कत्ताल तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है और तुम्हें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और जो कि तुम्हें नापसंद है, लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि तुम किसी बात को नागवार समझो और दरअसल तुम्हारी भलाई इसी में ही हो, और तुम किसी बात को पसंद करो और दर हकीकत नतीजे में वो तुम्हारे लिए मुज़िर हो। तुम्हारी बेहतरी का इल्म तुम्हारे अल्लाह ताला को है, तुमको नहीं है। बाज़ ने इस तशबीह के ये मायने बताए हैं कि जिस तरह तुम्हारे अल्लाह ताला ने हक़ के तौर पर तुमको मदीना से बाहर निकलने में कामयाब किया, हालांकि बाज़ मोमिनीन इस खरूज से नाराज़ थे लेकिन उन्हें भी आना पड़ा। इसी तरह वो जंग से बाज रहना चाहते हैं और तुमसे इख्तलाफ राय रखते हैं, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय की हक़ानियत उन पर हाजिर हो चुकी थी। मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, ये मायनी है कि जिस तरह मदीने से मजबूर तुम लोग निकले, इसी तरह अम्र हक़ में वो रसूल से झगड़ते हैं। अल्लाह अकबर।